بچے بیٹھے ہوئے موبائل استعمال کر رہے ہیں، والدین ان کو کوئی کام کہتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ والدین کو انتظار کروا رہا ہے۔ حکم تو یہ تھا کہ ان کے سامنے لفظ اف تک نہیں کہنا، تو بچہ جو ہے وہ ان کو جھڑک رہا ہے، میرا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، اس کے بعد میں آتا ہوں، یہ دیکھ لوں پھر آتا ہوں، فلاں گیم کھیل رہا ہوں اس کو مکمل کر لوں تو پھر میں آتا ہوں۔ جن والدین کے لیے ہمیں حکم تھا کہ ان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہی، حکم نکلتے ہی فوری طور پر اس کی تعمیل کی جائے، ہم ان کو انتظار کروا رہے ہیں، بھئی ٹھہر جائیں۔ ایک وقت تھا کہ بچے والدین سے بات کرنے کے لیے جاتے تھے تو والدین انہیں کہتے تھے بیٹا صبر کرو، میں سنتا ہوں تمہاری بات۔ اب بیٹا کہہ رہا ہے ابا جی صبر کریں، ماما صبر کریں، میں آپ کی بات سنتا ہوں۔ بیوی شوہر سے کچھ کہہ رہی ہے، شوہر اپنے موبائل میں گھسا ہوا ہے، شوہر بیوی سے کچھ کہتا ہے تو بیوی موبائل میں گھسی ہوئی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ گھروں کے اندر موبائل استعمال کرتے ہوئے ہمارے بڑوں کو، بزرگوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے کس حد تک اس کو استعمال کرنا ہے، اس بیماری کے اندر اس قدر مبتلا نہ ہو جائیں کہ آپ جو ہے وہ اس کے بغیر زندگی نہ گزار سکیں۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری کی حد تک اور بہت بڑے نشے کی حد تک جو ہے وہ اس کی نوبت پہنچ چکی ہے۔ آپ نے خبریں سنی ہوں گی سوشل میڈیا پر، نیوز کے اندر، ایک نوجوان وہ گیم کو مکمل کرنے کے چکر میں 7 دن تک اس نوجوان نے کھانا نہیں کھایا، نیند اس کی پوری نہیں ہو رہی، اور اسی حالت میں وہ بچہ 7 دن لگاتار جب اس کا دماغ چلتا رہا تو 7ویں دن اس کا دماغ پھٹ گیا، تو موت سے ہمکنار ہو گیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو وہ گیجٹ دے تو دیے، لیکن ہم نے اس کے استعمال کا طریقہ نہیں بتایا، اس سے ہماری صحت برباد ہو گئی۔ سب سے پہلا نقصان جو ہر عمر کے لوگوں کو ہوا، ہر عمر کا بندہ بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ کھانا کھاتے ہیں اٹھا کر موبائل اس کے اوپر کچھ نہ کچھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، چلنا پھرنا، ایکسرسائز کرنا، یہ سب کچھ منقطع ہوتا، منہدم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کے مسائل، ہارٹ اٹیک کے مسائل، شوگر کے مسائل، دیگر بے شمار مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد فوری طور پر بچہ ہے، بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے، خاص کر کے موسم سرما کے اندر بستر کے اندر گھسے گا اور موبائل استعمال کرنا شروع کر دے گا، تو جسم نکاہت اور کمزوری کی طرف جائے گا اور آٹومیٹکلی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی۔ دن بدن بیماریوں کے زیادہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، موٹاپے کے زیادہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ پھر ایک جو نقصان ہے وہ ہے نیند کا پورا نہ ہونا، خاص کر کے نوجوان نسل ہماری موبائل استعمال کرتے ہوئے، نوجوان رات گئے تک 12، 1، 2 بجے تک موبائل میں گھسے رہتے ہیں، اور خاص کر کے وہ نوجوان جس نے صبح اٹھ کے کام پہ جانا ہے یا صبح اٹھ کے اسکول میں جانا ہے، کالج میں جانا ہے، اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس کی نظر کے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ نیند کی کمی کی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ہے معدے کا مسئلہ۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، اگر میں کہیں غلط ہوں تو میری اصلاح بھی انشاءاللہ فرمائیں گے، کہ سب سے زیادہ نقصان ہماری نوجوان نسل کو ہو رہا ہے کہ وہ آدھی رات تک موبائل پر، صبح اٹھیں گے پھر موبائل پر، چھٹی ہے تو سارا دن رات موبائل میں گھسے رہیں گے۔ تو بچوں کو موبائل دیتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بلوغت سے پہلے بچے کی ملکیت میں، اس کے ہاتھ میں، فری ہینڈ میں اس کا موبائل، ٹیبلٹ، کوئی بھی کمپیوٹر وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، سوائے ان کے جنہوں نے کوئی خاص چیز سیکھنی ہے جس کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے، ورنہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ نقصان کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ بچے کے سامنے جو چیز آ رہی ہے بچہ اس کو دیکھتا جا رہا ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ اپنے بچے کو درست سمجھ رہے ہیں لیکن وہ کیا استعمال کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، آپ کی اس پر نظر نہیں۔ آپ اپنے بچے پہ اعتماد کر سکتے ہیں لیکن آپ موبائل پر، سوشل میڈیا پر، ان سائٹوں کے اوپر آپ اعتماد نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے ضرورت ہے اس دور کی، آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ بچوں کو بالکل محروم کر دیں، ان کو دیں ہی نہ موبائل۔ دور حاضریت کی ضرورت ہے، اپنے بچے کو دینا ہے تو اس کے لیے ایک ٹائم سیٹ کر لیں، آپ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک بچہ موبائل یوز کرے گا، اور پھر وہ تنہائی میں جا کر استعمال نہیں کر سکتا، یہ بھی پابندی لگائیں۔ اگر کمپیوٹر اس کو لے کر دینا ضروری ہے کسی مقصد کے لیے، کسی خاص کام کے لیے، کوئی چیز سیکھنے کے لیے، تو اس بچے کا کمپیوٹر ایسی جگہ پر ہونا چاہیے جہاں آمد و رفت ہو، گھر کی فیملی کے ممبر کا آنا جانا ہو۔ موبائل استعمال کرے تو سب کے سامنے بیٹھ کر استعمال کرے، جب وہ تنہائی میں بیٹھ کر استعمال کرے گا تو یقیناً وہ برائیوں کا شکار ہوگا۔ آپ جانتے ہیں جب موبائل کھولا جاتا ہے، سوشل میڈیا اپلیکیشنیں کھولی جاتی ہیں تو آگے کس کس قسم کے اشتہارات، ایڈورٹائزمنٹ اور کیا کیا چل رہا ہوتا ہے، اور بچہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نوجوان یا بچے سمجھ رہے ہوں کہ شاید ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے، لیکن ان کو نہیں پتا، بزرگ جانتے ہیں کہ یہ ان کے حق میں ہی بات ہے۔
یہ عمر ہے ان کی جس عمر میں ان کی صحت، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ہر لحاظ سے والدین نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ مائیں اپنی جان چھڑوانے کے لیے، اس کو کھانا کھلوانے کے لیے بھی سامنے جو ہے وہ کارٹون لگا کے رکھتی ہیں۔ صبح بچہ اسکول کے لیے اٹھ نہیں رہا تو پہلے جو ہے وہ کارٹون سامنے لگا کے رکھو، بچہ اٹھ جائے گا، کارٹون دیکھے گا اور ساتھ ساتھ پھر کھانا کھلایا جائے گا۔ کوئی توجہ نہیں بچے کی کھانا کھانے کی طرف، اور کھانا کھلوانے کی بھی والدین کے اندر صلاحیت نہ رہی، بس منہ کھول رہا ہے، کھانا جا رہا ہے اندر، اس سے نہ بچے کی صحت ہوتی ہے نہ بچے کے اندر کوئی کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بیماری جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ بچوں کے اندر خود اعتمادی نہیں رہتے۔ جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، ٹک ٹاک بناتے ہیں یا پھر ویڈیوز بنا کر وہ لوگوں تک کوئی پیغام پہنچاتے ہیں، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، دونوں صورتوں کے اندر ان کے اندر خود اعتمادی پیدا نہیں ہوتی۔ خود اعتمادی کا کیا مطلب ہے؟ بھائی لوگوں کے سامنے وہ کھڑا ہو کر کوئی بات کر سکے، اس کے اندر یہ قابلیت ہو کہ چار بندوں میں کھڑا ہو کر وہ اپنی بات کو ثابت کر سکے، اپنی بات پر پیرا دے سکے، کوئی بات لوگوں کو سمجھانے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو بڑے بڑے سکالر بنے پھرتے ہیں اور بڑی بڑی تعلیم اور تبلیغ کرنے والے ہیں، وہ لوگ کمروں کے اندر بند ہو کر تو تبلیغ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے آ کر تبلیغ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ان سے کہا جائے کہ فلاں کسی عالم کے سامنے، پڑھے لکھے بندے کے سامنے بیٹھ کر یہ ڈیبیٹ کرو، جو تم نے بات کی ہے اس کی تحقیق بیان کرو، اب اس کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے، کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ سب کے سامنے جا کر یہ بات بتا سکے، اور پھر وہ جو چاہے گا بتائے گا، اس کی مرضی جو دل کرے گا وہ بتائے گا، وہ سامنے والے کو بھی نہیں پتا۔ جب سامنے والے کے پاس نالج نہیں ہے، سوشل میڈیا پر جو استعمال کرنے والے ہمارے لوگ نوجوان ہیں، ان کو بھی نہیں پتا ہوتا بھی کون سی چیز ہم نے کہاں سے لینی ہے اور کون سی کہاں سے نہیں لینی ہے۔ جو بھی آپ کے پاس معلومات آتی ہیں، خاص کر کے جو دینی معلومات ہوتی ہیں، جو لوگ دین سے محبت کرنے والے، شغف رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں، آگے بھی منتقل کریں، کسی کو یہ اچھی بات ہم پہنچائیں۔ لیکن کس بندے کی اچھی بات پہنچائی جائے گی؟ کون سی بات پہنچائی جائے گی؟ اگر آپ کے پاس صحیح و غلط کے اندر فرق کرنے جتنا نالج موجود نہیں ہے تو پھر آپ کسی کی رہنمائی کا باعث نہیں بن سکتے، گمراہی کا باعث بن جائیں گے، کم علمی اور جہالت کے باعث۔ آپ اپنے وہم میں جس کو اچھا سمجھ کر شیئر کر رہے ہیں، ممکن ہے وہ گناہ ہو۔ جیسے ہمارے دور حاضر کے اندر کہیں گستاخی ہو جاتی ہے، پچھلے عرصے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی توہین ہوئی اور شدید بے ادبی کی گئی، وہ جو ویڈیو تھی، ایک ایمان والا بندہ وہ ویڈیو دیکھ نہیں سکتا۔ اب کیا جا رہا ہے؟ جس نوجوان کو ملتی ہے، دیکھیں قرآن کی توہین ہوئی، یہ دیکھیں، ان پر لعنت بھیج کر آگے شیئر کریں۔ اب اس گستاخی کو، اس بے ادبی کو جس کو روکنا چاہیے تھا، اس کو آگے فارورڈ کیا جا رہا ہے۔ اس توہین کو ہم نے چھپانا تھا، ہم نے تو اس کو جو ہے وہ اتنا عام کر دیا کہ ہر بندے تک وہ پہنچ گئی۔ انہوں نے تو ایک جگہ پر کی تھی، ہم نے شیئر کر کے ہر موبائل کے اندر پہنچا دی، ہر گھر کے اندر ہم نے پہنچا دی۔ تو اس لیے ایسی کوئی بھی چیز آپ کے سامنے نظر آئے، گستاخانہ مواد ہو، کسی کے اندر کوئی گستاخی والے جملے کو استعمال کیے گئے ہوں، تو اس کو پھر دوسروں تک شیئر کرنے کی جسارت نہ کی جائے۔ سوشل میڈیا سے وہی انفارمیشن لے کر دوسروں تک شیئر کریں جو آپ تک مصدقہ ذرائع سے پہنچے۔ نوجوان سوال کرتے ہیں جی سوشل میڈیا پہ کس کو سنا جائے؟ ہر بندہ ہی اسکالر بنا ہوا ہے، ہر بندہ ہی دین کی بات بتا رہا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں جی آپ کس کو سنتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم سب کو سن لیتے ہیں، جو اچھی بات بتاتا ہے ہم اچھی بات سن لیتے ہیں، بری بات ہم نہیں سنتے۔ میں نے کہا اچھی اور بری کے اندر فرق آپ کیسے کرتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اتنا نالج ہے کہ آپ اچھی اور بری کے اندر فرق کر سکیں؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ تو پھر آپ کیا سنیں گے کیا نہیں سنیں گے آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ دیکھیں دور حاضر کے اندر یوٹیوب پر اوپر بے شمار انفارمیشن ہے۔ بعض لوگ ڈاکٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، بغیر ڈگری کے نسخے بتائے جا رہے ہوتے ہیں، میڈیسن کے فوائد و نقصانات بتائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس بندے کے بارے میں تحقیق کریں، ریسرچ کریں، پتا چلے گا وہ جناب میٹر فیل ہے بندہ، اور یوٹیوب پر پیسے کمانے کے چکر میں وہ مختلف نسخے جو ہے وہ دکھا رہا ہے۔ اچھا پھر نوجوان کہتے ہیں جی ہم جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں بھائی جس کے ویوز زیادہ ہوں۔ تو میں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ جو غلط ویڈیوز، ناچ گانے اور دیگر چیزیں ہیں، ان کے ویوز تو ان کی نسبت اور بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا کہو گے وہ ٹھیک ہے؟ ویوز کا زیادہ ہونا کوئی صحیح ہونے کی دلیل تو نہیں ہے۔ دور حاضر کے اندر مشہور ہونے کے لیے، پاپولر بننے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں آنے کے لیے، اگر آپ چند منٹوں میں مشہور ہونا چاہتے ہیں تو 2-3 نسخے ہیں
آپ ان پر عمل کریں، آپ فوری طور پر مشہور ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا نسخہ، آپ علماء کے خلاف بولنا شروع کر دیں، آپ دین کی باتوں پہ تنقید کرنا شروع کر دیں، آپ اولیاء پہ تنقید کریں، آپ صحابہ پہ تنقید کریں، آپ اہل بیت پہ تنقید کریں، دین کی باتوں میں سے کوئی نہ کوئی نقطہ نکال کر لوگوں کے سامنے لائیں اور کہیں اس نے بھی غلط کہا، اس نے بھی غلط کہا، اس نے بھی غلط کہا۔ جلدی جلدی آپ پاپولر ہو جائیں گے۔ جو لوگ مولویوں کے خلاف ہوتے ہیں وہ تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایسا بندہ کوئی، کہتے ہیں بالکل صحیح بندہ ہے، گل کر رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس خود نالج نہیں ہوتا۔ جس طرح وہ جس نے کبھی زندگی میں بیٹ بھی نہیں نہ پکڑا ہوتا، کرکٹ کا میچ چل رہا ہو اور وہ کس پریشر میں کھیل رہے ہیں اس کو اس بات کا اندازہ نہیں، یہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوا اپنی کمنٹری اس کی الگ ہی جاری ہوتی ہے، کہتا ہے انہوں کھیلنے کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اینج ماردا نہ تو چھکا ہو جانا سی، اور تو نے کبھی بیٹ پکڑا نہیں، تجھے پتہ نہیں ہے رولز ہوتے کیا ہیں، کرکٹ کھیلنا کیسے ہے، اور تو بیٹھا ہوا اپنے فلسفے جو ہے وہ جاڑ رہا ہے۔ تو اسی طرح دین کے معاملات کے اندر بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور اپنا اپنا فلسفہ لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، دوائیاں بتانا شروع کر دیں گے، ٹوٹکے بتانا شروع کر دیں گے۔ کیا ہر بندے کا ٹوٹکا صحیح ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل سنی سنائی بات ہی ڈاکٹری کے بارے میں بتا رہے ہوں گے، دوائی کے بارے میں بتا رہے، ایک جیسی ہی باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہاں، اس وقت آپ اعتماد کر سکتے ہیں جب آپ کسی ڈاکٹر کو پرسنلی جانتے ہیں۔ ڈاکٹر شبیر صاحب کی اگر کوئی ویڈیو آ جائے یوٹیوب کے اوپر، وہ آپ کو فوائد بتائیں کسی چیز کے بارے میں، یہ چیز کھانے کے یہ فائدے ہیں، معدے میں درد ہو ان چیزوں کا استعمال کریں، فلاں چیز کے لیے یہ چیز فائدہ مند ہے، تو آپ ان کی بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ یار یہ واقعی ڈاکٹر ہیں، یہ ڈگری ہولڈر ہے، میں ان کی کلینک کے اندر گیا ہوں، آپ کہیں گے ہاں دیکھا ہے میں نے، سامنے سرٹیفکیٹ بھی ہے ان کا، اور لوگ ان سے مستفید بھی ہوتے ہیں، فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، تو آپ کہیں گے واقعی یہ مستند ڈاکٹر ہیں، لہذا ان کی بات مانی جائے گی۔ لہذا معلوم ہوا کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا سے کسی سے کوئی بات سیکھنی ہے تو سب سے پہلی بات ہے یا تو آپ اس کو بندے کو پرسنل جانتے ہوں، وہ ڈگری ہولڈر ہو، پھر آپ اس سے بات سنیں، پھر اس کی بات سمجھیں، یا پھر لوگوں نے تصدیق کی ہو، آپ سے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں نے تصدیق کی ہو یار یہ بندہ ٹھیک ہے، آپ اس کی بات سنیں۔ تو خدا کے بندو، اگر جسمانی صحت کے حوالے سے تصدیق کیے بغیر آپ کے لیے سوشل میڈیا سے کوئی نسخہ لینا یہ آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے، تو پھر دینی تعلیم کے حوالے سے کتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں جس طرح ہمارے ہاں یہ رول ہے کہ بغیر ڈگری کے کوئی بندہ ڈاکٹری نہیں کر سکتا، بغیر ڈگری کے کوئی بندہ کلینک نہیں بنا سکتا، اسی طرح رول بننا چاہیے کہ بغیر ڈگری کے کوئی سوشل میڈیا پر آ کر بھی دین کی بات نہیں کر سکتا۔ بخاری ہر بندہ کہتا ہے، آپ کو پتا ہے بخاری شریف پڑھنے کے لیے کتنا عرصہ لگتا ہے؟ ابھی کل کی بات ہے، یونیورسٹی کی کلاسیں چل رہی تھیں، کوئی ایک ٹاپک ایسا آ گیا کامن کہ میں نے کہا جی آپ میں سے کوئی ایسا بچہ ہے جس نے درسیات پڑھی ہوں؟ تو ایک بچہ تھا، اس نے کہا جی میں نے 6 سال درس نظامی پڑھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا 6 سال آپ مدارس میں کتابیں پڑھتے رہے ہیں، بتائیں آپ نے بخاری شریف پڑھی ہے؟ کہتا جی نہیں، بخاری شریف اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے بچوں کو یہ مثال دے کر ان کو سمجھایا کہ دیکھیں 6 سال ایک بندہ دینی ادارے کے اندر پڑھا ہے، اس نے اصول سیکھے ہیں، اس نے دینی مسائل کو سیکھنے کے ضوابط سیکھے ہیں، اس نے شرع کے تمام معاملات کو سیکھا ہے، لیکن بخاری اس نے ابھی تک نہیں کھولی، نہ ہی اساتذہ نے اس کو کھول کر سامنے رکھی ہے، کیونکہ بخاری شریف تک پہنچنے کے لیے بڑے سٹیپ طے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ نہیں بھائی کوئی بندہ بھی لے کر بخاری کھول کر سامنے رکھ لے اور کہے کہ جی یہ بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے تو اس کی بات صحیح ہو جائے گی۔ تحقیقات کرنی پڑتی ہیں، کچھ اصول سیکھنے پڑتے ہیں، کچھ دین کی باتیں ناسخ ہیں، کچھ منسوخ ہیں، کچھ قرآن مجید کی آیات قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں مگر ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، کچھ ایسی ہیں جو لکھی ہوئی ہیں تو ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، کچھ ہے جن کو صرف جاننا ضروری ہے، کچھ ہے جن پر عمل منسوخ ہو گیا، پہلے زمانے میں کیا بعد میں صحابہ کو منع کر دیا، جیسے شراب کے احکامات ہیں، ابتدائی اسلام میں شراب حلال تھی بعد میں حرام ہو گئی، قرآن کے اندر ہی دونوں کا ذکر ہے۔ تو اسی طرح احادیث کے اندر بھی تضاد ہے، ابتدائی اسلام کے اندر احکامات کچھ اور تھے، بعد میں احکامات بدل گئے، اب ایک حدیث سے آپ کیسے فیصلہ کر لیں گے کہ وہ عمل درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے اس بات کو جانیں کہ جس طرح دنیا کے دیگر اصول سیکھنے کے لیے ہمیں اتھینٹک بندے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سوشل میڈیا سے بھی دین سیکھنے کے لیے ہمیں اتھینٹک جو ہے وہ بندے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا سے دین سیکھنا چاہتے ہیں، مسائل شرعیہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم آپ کو پریفر کریں گے مفتی اکمل مدنی صاحب، جو کیو ٹی وی پر آتے ہیں اور مستند عالم دین ہیں، اور تقریباً فقہ کے تمام مسائل کے حوالے سے
انہوں نے کیو ٹی وی کے اوپر درس دیے ہوئے ہیں، بخاری شریف پر بھی، تفسیر قرآن کے اوپر بھی، دیگر تمام معاملات کے اوپر بڑی ان کی جو ہے وہ ماشاءاللہ دسترس ہے اور نالج ہے. ان کی ویڈیوز آپ دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کر کے. کوئی بھی آپ کو مسئلہ چاہیے ہو، اول تو آپ علماء سے پوچھیں جو آپ کے نزدیک ہوں، نہیں تو اگر سوشل میڈیا سے سرچ کرنا ہی چاہتے ہیں تو مستند علماء کو دیکھیں. مفتی اکمل مدنی صاحب بہت ہی مستند بندے ہیں جن کا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کام ہے اور ہر ٹاپک پہ ان کا کام ہے. اس کے بعد مدنی چینل ہے جس کے اندر بہت سارے مفتیان کرام، مستند علماء کرام بیٹھتے ہیں اور وہ مختلف مسائل کے اوپر اپنی اپنی آراء پیش کرتے ہیں. اس کی بھی بعض اوقات کلپس وغیرہ بھی ہمیں سوشل میڈیا سے مل جاتی ہیں، ان کو آپ سنیں. اس کے علاوہ دیگر دینی مدارس جیسے جامعہ نظامیہ رضویہ ہے، جامعہ اسلام آباد ہے، ان سے متعلقہ بڑے بڑے جو دینی ادارے ہیں، جو علماء کے پیجز ہیں، جو ان کے چینلز ہیں یوٹیوب کے اوپر، آپ ان کو دیکھیں، ان سے آپ استفادہ حاصل کریں. الحمدللہ ہمارا بھی یوٹیوب کے اوپر 2 چینل موجود ہیں، نظام مصطفیٰ 786 اور علماء اہل سنت 786، اور ان کے اوپر بھی الحمدللہ علماء اہل سنت کے بیانات کلپس وغیرہ کی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، آپ ان کو سنیں. واٹس ایپ کے اوپر ہمارا گروپ ہے باقاعدہ نالج آف اسلام کے نام سے، اسلامی تعلیم کے لیے، جس کے اندر مستند علماء کرام کے بیانات بھی شیئر کیے جاتے ہیں. مسائل دور حاضر کے وقت کے تقاضوں کے مطابق جو جو ایام گزر رہے ہوتے ہیں اس سے متعلقہ مسائل، جمعہ کا دن آیا تو جمعے کے دن سے متعلقہ مسائل وہ بھی اس کے اندر شیئر کیے جاتے ہیں، اور دیگر احادیث مبارکہ اور دینی پیغامات بھی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. لہذا کوشش کریں کہ اس کے اندر اگر ایڈ ہونا چاہیں تو آپ رابطہ کریں، آپ کو جو ہے وہ لنک بھی بھیجا جائے گا، آپ خود بھی ایڈ ہوں. اور وہ جو ہمارا گروپ ہے وہ ایک کمیونٹی گروپ ہے جس کے اندر کسی دوسرے کا نمبر شو نہیں ہوتا. یعنی گروپ کے اندر عموماً آپ گروپ کی ڈیٹیل آپ چیک کرنا چاہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کون کون ممبر شامل ہے. لیکن کمیونٹی گروپ کے اندر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ دوسرے کا نمبر نہیں دیکھ سکتا، اور اسلامی بہنیں جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں اور ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ان کا نمبر کہیں کسی دوسرے تک جاتا نہیں اور ان تک جو ہے وہ انفارمیشن گاہے بگاہے پہنچتی رہتی ہے. تو اس لیے سوشل میڈیا سے یہ فوائد حاصل کریں اور اس کے نقصانات سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں. اور آخری پیغام یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں لگاتار جو ہے وہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں. ابھی جنگ کچھ دنوں کے لیے رکی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی کچھ مخصوص شرائط کے تحت کچھ لوگوں کو چھڑوانے کے لیے رکی ہوئی ہے. اور اس کے اندر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے مسلمانوں نے بر صغیر پاک و ہند کے اور پوری دنیا کے اندر موجود مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی، جو لوگ فلسطین کی حمایت کرنے والے ہیں، ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا ہے، ان کی جو ضروری اشیاء ہیں ان کا بائیکاٹ کیا ہے، جن سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، پیسہ مل رہا ہے، جس سے وہ اسلحہ خرید رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اور بائیکاٹ ایک مؤثر ترین ذریعہ ہوتا ہے جس سے لوگوں تک آپ کا جو ہے وہ پیغام بھی پہنچتا ہے، اور جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. کئی کمپنیاں بند ہو گئیں، کئیوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے. اس وجہ سے جنگ بندی ابھی تک جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے رکی ہوئی ہے، وہ لوگ مجبور ہو گئے. اس لیے سب سے پہلے سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے آپ جو ہے وہ معلومات حاصل کریں. جو مخصوص کمپنیاں ہیں ان کمپنیوں کی تمام پروڈکٹ استعمال کرنا بند کر دیں. جو آپ نے خریدی ہوئی ہے ظاہر ہے وہ تو آپ نے استعمال کرنی ہے، جیسے کوکا کولا کی کمپنی ہے، ریو کی کمپنی ہے، لپٹن ہے، ملک پیک ہے، اور لیز ہے، سلائس ہے، اور دیگر بے شمار کمپنیاں ہیں، کے ایف سی ہے، اور میکڈونلڈ ہے، ٹینگ ہے. یہ ہمارے گھروں کے اندر عام یوز ہے. کرکرے بچے ہمارے کھاتے ہیں، یہ بچوں کو نہ لے کے دیں. آپ ان چیزوں سے آپ بچوں کو بچائیں. ڈالڈا گھی ہے، اس کی جگہ کوئی اور استعمال کریں. لیمن میکس آپ استعمال کرتے ہیں، یہ آپ استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے. اور سریلیک آپ استعمال کرتے ہیں، کولگیٹ استعمال کرتے ہیں، ہیڈ اینڈ شولڈر استعمال کیا جاتا ہے. یہ بے شمار وہ پروڈکٹس ہیں جو ہم سے ٹیکس لے کر فائدہ حاصل کر کے ان کو یہ فوائد پہنچاتی ہیں، ان تک ان کے فوائد پہنچتے ہیں، جس سے وہ ہتھیار خریدتے ہیں اور ہمارے ہی مسلمانوں کو اس سے نقصان پہنچاتے ہیں، ان پر بم برسائے جاتے ہیں. تو ان کی مدد اور معاونت کرنے کے مترادف ہے. اس لیے یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ انٹرنیٹ سے جا کر سرچ کریں، آپ کو ہر چیز کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی. وہ سائٹیں، وہ چیزیں جو باقاعدہ طور پر ان کو فنڈنگ کر رہی ہیں، تو آپ ان چیزوں کو خریدنے سے بچیں. جو چیزیں ہماری ہاں جو ہے وہ بالکل عام ہو گئی ہیں، ہر گھر کے اندر موجود ہیں، تو کوشش کریں کہ آئندہ سے ان چیزوں کو نہ خریدا جائے. اور ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ ہونا چاہیے، صرف 4 دنوں کے لیے بائیکاٹ نہیں. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی تھی ایک عرصے کے اندر، اور مجھے پتا چلا کہ شیل پیٹرول پمپ والے جو ہے وہ یہ ان کا ادارہ ہے اور اس کی فنڈنگ ادھر جا رہی ہے. میں نے پہلے بھی شاید اس حوالے سے عرض کیا ہے، پیٹرول ختم ہو جائے تو پیدل چلنا منظور ہے، لیکن ان سے پیٹرول نہیں ڈلوانا. یعنی بائیکاٹ آپ ایسا کریں کہ پکا زندگی یار کیا اس چیز کے بغیر نہیں گزر سکتی آپ کی.
نظام چل سکتا ہے. آپ کی غیرت ایمانی ایسی ہونی چاہیے کہ ابھی 2 دن کے لیے آپ بائیکاٹ کریں اور پھر معاملات ٹھیک ہوں تو پھر آپ وہ چلنا شروع کر دیں. نہیں, آپ کو ایک بار پتہ چل گیا بھئی یہ چیز ہمارے مسلمانوں کے خلاف ہے, پوری دنیا کے اندر آپ ریسرچ کر کے بتائیں کوئی ایسی کنٹری ہو, کوئی ایسا شہر ہو, کوئی ایسا قصبہ ہو جہاں پر کسی دنیا کے کسی اور مذہب کے اوپر مسلمانوں نے ظلم کیا ہو, یرغمال بنایا ہو. جہاں پوری دنیا کے اندر آپ کو نظر آئے گا, کشمیر نظر آئے گا تو مسلمان پستے ہوئے نظر آئیں گے, فلسطین نظر آئے گا تو مسلمان پستے ہوئے نظر آئیں گے, برما کے اندر ظلم و ستم ہوگا تو مسلمانوں پر بھی ہوگا. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں لوگوں کے بھلے کے لیے, اور یہ کفار ان کی جو کمائی ہے اس کا ایک حصہ پورا صرف اور صرف مسلمانوں کے جو ہے وہ خلاف استعمال کیا جاتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1 صدی پہلے اس طرف اشارہ کیا تھا. یہ یورپ کنٹریز آخر کرنا کیا چاہتی ہیں, یہ کس طرف مسلمانوں کو کس طرح دبانا چاہتی ہیں. انہوں نے کہا تھا افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج, ملا کو ان کے کوہ دہن سے نکال دو. ہاں, اور ملا کو انہوں نے نکالا, داڑھیوں والوں کو دہشت گرد بنایا, لوگ داڑھی رکھنا بند کر گئے تھے, داڑھی والوں کو ہم نے شیو کراتے ہوئے دیکھا. اس قدر انہوں نے دہشت پھیلا دی تھی, داڑھی والوں کے ذریعے سے انہوں نے بم دھماکے کروائے تاکہ لوگ جو ہے وہ ڈریں. افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج, ملا کو ان کے کوہ دہن سے نکال دو. اور پھر فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. بار بار گستاخیاں کرو, حضور کے خاکے بناؤ, حضور کے خلاف باتیں کرو, ایسے لوگ پیسے دے کر سوشل میڈیا پر پیدا کرو جو حضور کے خلاف بات کریں. کوئی امام مہدی بن رہا ہے, کوئی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بن رہا ہے, کوئی کیا بن رہا ہے, کوئی کیا بن رہا ہے. روز روز جب یہ باتیں سنیں گے تو آٹومیٹکلی ان کے دل آہستہ آہستہ نرم ہوتے جائیں گے, ان کے دلوں سے یہ محبت نکل جائے گی. اب کہاں ہیں وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اب گستاخی ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پر سوائے چند شیئر کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کرتے. اتنی بھی غیرت ایمانی ہمارے اندر باقی نہیں رہی. وہ سارے پروپیگنڈے اب یہود و نصارہ کر رہے ہیں اور یہ ہمیشہ کرتے رہیں گے. اس لیے بائیکاٹ صرف 1-2 دن, ہفتے, مہینے کے لیے نہیں, ہمیشہ کے لیے. یہ جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان کو آپ سیکھیں, سمجھیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے گھر کے اندر کوئی چیز آ رہی ہے تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے یا یہودیوں کو ہو رہا ہے.